بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُمْكِنُ أَن يُقال إِنَّ بِنَاءَ الْمَشْهُورِ فِي مَسْأَلَةِ اسْتِثْنَاءِ الْأَرْطَالِ إِنْ كَانَ عَلَى عَدَمِ الْإِشَاعَةِ قَبْلَ التَّلَفِ وَاخْتِصَاصِ الْإِشْتِرَاكِ بِالتَّالِفِ دُونَ الْمَوْجُودِ الآخر۔ موضوع ہمارا یہ چل رہا تھا کہ اگر کل میں سے جز کو بیچا جائے تو اس کو ہم حمل علی الاشاع کریں یا کلی فل معین پر۔ شیخ اعظم کا نظریہ یہ تھا کہ ہم اس کو حمل کریں گے کلی فل معین پر، لیکن پریشانی یہاں آ گئی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام مسئلہ استثناء ارطال میں کہ اس نے کہا میں سارا باغ تیرے پاس بیچتا ہوں لیکن اس میں سے 20 پیٹیاں تو مجھے دینا، اس نے اس کا کر لیا استثناء۔ علماء اس کو حمل کرتے ہیں اشاع پر، جبکہ بیع الثامنہ صبرا اس کو حمل کرتے ہیں کلی فل معین پر۔ گزارش کی تھی کہ شیخ اعظم نے 5 وجوہ فرق بیان کیے ہیں، 4 وجوہ بیان ہو چکی ہیں جن کو شیخ اعظم نے قبول نہیں فرمایا۔ آج یمکن ان یقال گویا یہ وجہ الفرق شیخ اعظم خود اپنی تحقیق سے بیان فرما رہے ہیں، اور پھر اس کو بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آیا اس کو صحیح قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اول روز سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ 2-3 دن بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، دقیق ہیں۔ آج اس درس کے اختتامی سطروں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا پیچیدہ تھا۔ بہرحال شیخ اعظم خلاصہ میں یوں کرتا ہوں آپ کے لیے آسان ہو جائے کہ ممکن ہے یہ بزرگان جو مسئلہ استثناء ارطال اور مسئلہ بیع الثامنہ صبرا میں فرق کے قائل ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں نا جی؟ اچھا وہ کیسے ہوں؟ وہ اس انداز میں ہوں کہ ثمرہ کے تلف ہونے سے پہلے وہ وہاں بھی مبی کو کلی فل معین سمجھتے ہوں جیسے ثامنہ صبرا کو کلی فل معین سمجھتے ہیں۔ قبل تلف وہ فرق کے قائل نہیں ہیں۔ بعد از تلف اگر ثمرہ میں سے کچھ تلف ہو جائے تو اس تالف میں وہ اشاع پر حمل کرتے ہیں۔ بہت دقت ہے، مہربانی کرنا دوبارہ سن لیں کہ ممکن ہے دو امکان بتائیں، یہ پہلا ہے، ابھی دوسرا بعد میں آئے گا، کہ یہ فرق اس طرح کرتے ہوں کہ قبل تلف الثمرہ وہ استثناء ارطال معلومہ اور ثامنہ صبرا میں کوئی فرق نہیں کرتے، دونوں کو وہ کلی فل معین پر حمل کرتے ہیں۔ لیکن اگر ثمرہ میں سے کچھ تلف ہو جائے تو بعد از تلف وہ ثمرہ میں اشاع کے قائل ہیں۔ توجہ فرما لی، یہ تھی عین عبارت۔ اگر آپ مراد کریں گے تو مراد ایک سطر یوں بن جائے گی کہ شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ شاید یہ حضرات جو استثناء ارطال میں اشاع کے قائل ہیں وہ قبل از تلف قائل نہیں ہیں، بعد از تلف قائل ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ جیسا کہ فلاں فلاں بزرگ کی عبارت سے بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ جب تلف ہو جائے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں۔ اب اس سطر کو ذہن میں رکھنا۔ فرماتے ہیں اگر وہ اس کے قائل ہیں کہ قبل از تلف نہیں بعد از تلف، اگر ایسا ہے تو شیخ اعظم کی عبارت کے الفاظ کیا ہیں؟ فَالْمَسْأَلَتَانِ مُشْتَرَكَتَانِ، تو اس کا مطلب ہے پھر مسئلہ استثناء ارطال اور مسئلہ بیع ثامنہ صبرا میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں میں
ایک ہی حکم ہے، ایک ہی قائل ہیں، صرف بعد از طرف جو تھوڑا سا فرق آ رہا ہے وہ بعض موارد میں فرق ہے، مستقل فرق نہیں ہے۔ وہ بعض موارد کون سے ہیں انشاءاللہ آگے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ کون سے ہیں۔ خوب، وہ بعض موارد کیا ہے کہ اگر تلف ہو گیا تو ثمرہ میں سے ہم اس کو مشترک قرار دیں گے، لیکن صبرہ میں ہم اس کو مشترک قرار فرماتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو شیخ اعظم فرماتے ہیں لا یحضرنی وجہ واضح لہذا الفرق، یہ کوئی فرق تو نہ ہوا کہ قبل از طرف دونوں کلی فی المعین کا مصداق ہیں، لیکن اگر ثمرہ میں سے کچھ تلف ہو جائے تو پھر تلف کو آپ لے جاتے ہیں کس پر؟ اشاع پر حمل کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ بائع بھی اس نقصان میں اس کے ساتھ شریک ہے۔ فرماتے ہیں لا یحضرنی وجہ الفرق، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس بنیاد پر اس کو، بس اگر کوئی بات سمجھ آنے والی ہے تو وہ ایک ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ لطف لینا ہے، وہ ہے تبادر۔ تبادر کا مطلب کیا ہے؟ توجہ کرنی ہے کہ جب ایک بائع باغ بیچتے وقت مشتری ثمرہ کو یہ کہتا ہے کہ یہ باغ تیرے پاس بیچتا ہوں 1,00,000 روپے میں، لیکن اس میں سے 10 پیٹیاں تو مجھے دینا۔ تبادر اس بات کا ہوتا ہے کہ جو پھل اس پر بچے گا اس میں سے 10 پیٹیاں میری ہوں گی، سمجھے نا جی؟ یہ نہیں کہ جو ابھی موجود ہیں، بات وقت بیع موجود کی نہیں ہو رہی کہ اگر اس کے قائل ہو جائیں تو پھر شاید کوئی بات بنتی ہے، وَإِلَّا کوئی اور صورت اس کی بنتی نہیں ہے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے تبادر کا۔ تو ایک وجہ الفرق۔ دوسری وجہ الفرق شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ اگر ان کی مراد یہ ہے کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ بعد از تلف استثناء ارطال کو حمل کریں گے اشاع پر، بلکہ من اول الامر جب سے اس نے باغ بیچا تھا اسی وقت سے ہی ہم اس کو حمل کریں گے اشاع پر۔ اچھا وہ کیوں جی؟ یہ بہت غور طلب نکتہ ہے۔ وہ کیوں؟ پوری توجہ آقا مہربانی کرنا۔ وہ اس لیے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ سا من الصبرہ اس کو حمل کرتے ہیں کلی فعل معین پر، اور اس کو حمل کرتے ہیں کس پر؟ اشاع پر، من اول الامر۔ فرق یہ ہے، ذرا غور کرنا، صبرہ میں بندہ لطف لینا ہے اس صبرہ کا مالک ہے، ملکیت دی نہیں جا رہی، کوئی نیا عنوان اس کو دیا نہیں جا رہا، بلکہ وہ تو پہلے سے ہی مالک تھا، اور اب بھی فقط مشتری وہ ہے کہ جس کو ایک سا بیچ کر ایک عنوان دیا جا رہا ہے کہ اس میں سے تو 1 سا کا مالک ہے، اس کے لیے ملکیت کا حدوث ہے۔ پوری توجہ، پہلے وہ نہیں تھا۔ بائع کی نسبت کوئی نیا عنوان، جب اس نے نہیں بیچا تھا صاحب وہ تب بھی مالک تھا، جب اس نے بیچا تھا وہ تب بھی مالک ہے۔ نیا عنوان تو فقط آ رہا ہے کس کے لیے؟ مشتری کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، بائع کے لیے نہیں۔ لطف لینا ہے۔ اب جو نیا عنوان ہم مشتری کو دے رہے ہیں اس کا مبیع کیا ہے؟ ہم کہیں گے وہ کلی فی المعین ہے کہ اسی صبرہ میں سے 1 سا وہ ادھر سے دے، وہ اوپر سے دے، وہ نیچے سے دے، وہ ادھر سے دے، جہاں سے بھی دے۔ لہذا جب تک اس صبرہ میں 1 سا بھی باقی ہوگا ہم کہیں گے وہ حق مشتری ہے۔ لیکن مسئلہ بیع الثمرہ میں یہ لطف لینا گا، یہاں پر نقاش خان بات سمجھ، میری بڑی محنت کر رہا ہوں خدا کے لیے، وہاں پر 1 عنوان نہیں 2 عنوان ہیں۔ وہ کیسے
یہ بندہ پورا باغ بیچ رہا ہے مشتری کو، یہ باغ بیچ رہا ہوں تیرے پاس 1,00,000 روپے میں مثلا، تو پہلے مشتری مالک نہیں تھا، بذریعہ بے مشتری کو مالک بنایا جا رہا ہے، ذرا غور کرنا۔ اب جب بیچ دیا، بیچ دینے کے بعد کہتا ہے اللہ، لیکن اب اس باغ سے جو میں نے تیرے پاس 1,00,000 میں بیچ دیا ہے، تو 10 پیٹیاں مجھے دے گا۔ پھر ایک نیا عنوان اس بائع کے لیے بھی آ رہا ہے۔ اب فرق سمجھنا ہے، وہاں پر بائع کے لیے کوئی نیا عنوان، وہ پہلے بھی مالک تھا، وہ صاحب بیچنے کے بعد بھی وہی مالک ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، فقط عنوان کس کے لیے تھا؟ مشتری کے لیے۔ لیکن جہاں پر 2 عنوان ہیں، پوری ذرا ذہن پہ زور دینا۔ کیسے؟ یہ کہتا ہے میں سارا باغ تیرے پاس بیچتا ہوں 1,00,000 میں، تو مشتری کے لیے ایک عنوان بن گیا نہیں گیا؟ ملکیت حادث ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ پہلے تو وہ مالک نہیں تھا، 1,00,000 میں بیچ دیا، بک گیا۔ پھر کہتا ہے اللہ کے ذریعے کیا کہتا ہے؟ یہ باغ جو میں تیرے پاس 1,00,000 میں بیچ چکا ہوں، تیری ملکیت میں آ چکا ہے، اس میں سے 10 پیٹیاں تو مجھے دے گا۔ تو گویا اس بائع پر بھی ایک نیا عنوان کہ وہاں سے 10 پیٹیاں پھر واپس اس کی ملکیت میں آ رہی ہیں۔ تو پس جیسے اس کو پورا باغ دے رہا ہے 10 پیٹیوں کے علاوہ، تو ملکیت مشتری کلی ہے یا نہیں ہے کہ ان پودوں سے 10 پیٹیاں کم کرو، باقی پیٹیاں اس کی ہیں، یا ان پودوں سے، تو ملکیت اس کی بھی کلی ہو گئی۔ اسی طرح یہ جو کہہ رہا ہے تو ان میں سے 10 مجھے دینا، وہ 10 ادھر سے دے، درمیان والے جو پودے ہیں ان میں سے دے، یا ادھر سے دے تو بھی، تو پس دونوں کا جو حق بن رہا ہے وہ اس کا بھی کلی ہے اور اس کا بھی کلی ہے۔ جب دونوں کا حق بن گیا کلی، اگر ہو جاتا ہے کچھ تلف، تو جب تلف ہے تو حق دونوں کا کلی تھا، تو پھر تلف میں بھی دونوں شریک ہوں گے، کسی ایک کے کھاتے میں تلف ڈالیں گے تو یہ ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی، اور یہ عقلاً کبھی ہے۔ شاید وجہ الفرق یہ ہو، سمجھ رہیے؟ مباحثہ کریں گے تو انشاءاللہ پھر سمجھ آ جائے گی۔ لیکن پھر شیخ اعظم بھی آخر میں، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا جی، ہاتھ کھڑے کر گئے، کہتے ہیں جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ تو یہی ہے، لیکن آپ جیسے ماشاءاللہ فقہا، زیرک لوگ، بڑے بڑے مغز متفکر، اس میں غور کریں گے تو شیخ اعظم فرماتے ہیں، جو ان کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ الناظر البصیر الخبیر الماہر، تو وہ ظاہر ہے آپ جیسے حضرات کو ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ مزید اس میں تحقیق کر سکتے ہیں۔ مجھے تو ابھی تک یہی سمجھ آئی ہے کہ اس فرق کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اب دوبارہ غور کرو گا۔ یمکن ان یقال، 5ویں وجہ الفرق، توجہ فرمانے آقا جان، یہ 5واں وجہ الفرق شیخ اعظم خود بیان فرما رہے ہیں۔ اچھا وہ کیا ہے؟ یمکن ان یقال، کہ ممکن ہے وہ 4 جو فرق بیان کیے گئے ہیں وہ نہ ہوں، بلکہ یہ ہو۔ کیسے؟ ان یقال کہ ان بنا المشہور فی مسئلۃ استثناء الارطال ان کانا علی عدم الاشاعۃ قبل التلاف، کہ یہ جو مشہور فرق کے قائل ہیں وہ مسئلہ استثناء ارطال میں کیا کہتے ہوں کہ قبل التلاف اشاعہ نہیں ہے، یعنی قبل التلاف وہ اس کو حمل کرتے ہیں کل فعل معین پر، واختصاص الاشتراک بالتالف، لیکن بعد از تلاف وہ قائل ہو جاتے ہیں اشاعہ کے، کہ اس تالف میں یہ دونوں شریک ہیں، دون الموجود، نہ کہ اس میں جو موجود ہے بلکہ جو وہ ہے۔ جناب آپ کو یہ بات کہاں سے سمجھ آئی
کہ وہ قبل تلف کلی فی المعین عشاء کے قائل نہ ہوں لیکن بعد از تلف قائل ہوں. فرماتے ہیں وہ ہے کما ینبع عنہ فتویٰ جماعت. یہ ہمارے سامنے انہی بزرگان میں سے کچھ کے فتوے ہیں. مثلا ایک وہ یہ فرماتے ہیں کہ لو کان تلف البعض بتفریط المشتری، کہ اگر کل کا کچھ تلف ہو گیا مشتری کی کوتاہی سے، کانا حصۃ الباقی بائے فی الباقی، تو جو باقی ہوگا بائے اپنا حصہ اس میں سے پورا لے گا. اس لفظ پہ میری جان توجہ کرنی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تفریط مشتری سے ہے، اس کا مطلب اگر تفریط مشتری سے نہیں ہے تو پھر باقی ماندہ میں بائے کا بھی حصہ پورا نہ ہوگا. وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا وَيُؤَيِّدُهُ، اور اس کی تائید یہاں سے بھی ہوتی ہے. وہ کہاں سے؟ کہ استمرار السیرہ، کہ ہم دیکھتے ہیں بازار میں معاشرے میں جو لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، باغات بیچتے ہیں، سیرت اس بات پر قائم ہے. کس بات پر؟ کہ فی صورت استثناء ارطال معلومہ، کہ جب بھی ایک شخص باغ بیچتا ہے اور اس میں سے کچھ ارطال کو وہ استثناء کرتا ہے کہ یہ میرے ہوں گے، میرا سمجھتے علی استقلال المشتری فی التصرف، جب اس نے باغ دے دیا، توجہ کرنا میری جان، باغ دے دیا، تو اب جب باغ وہ دے دیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی مشتری بائع کے اذن کا محتاج نہیں ہوتا، اس میں تصرف میں مشتری مستقل ہوتا ہے. وعدم المعاملۃ مع البائع، اور بائع کے ساتھ وہ شرکاء والا معاملہ. پس اگر قبل طلبی اشاعہ تھی تو وہ شراکت تھی تو مشتری کو تصرف میں ہر مرحلے پر بائع کا اذن لینا چاہیے تھا، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل ہے. تو یہاں سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ قبل تلف اشاعہ کے قائل نہیں ہیں، بعد از تلف اشاعہ کے قائل ہیں. پوری توجہ آپ مہربانی. فا او اوپر ہم نے کہا تھا ان کانا، کہ اگر ان کا نظریہ یہ ہے، ان کا جواب فا میں یہاں آ رہا ہے شرط کا، کہ اگر وہ قبل از تلف اشاعہ کے قائل نہیں ہیں اور بعد از تلف ہیں، تو فرماتے ہیں فالمسئلتان مشترکتان، پھر تو مسئلہ استثناء ارطال اور مسئلہ بیع ثامنہ صغریٰ دونوں مشترک ہیں. کس میں؟ فی التنظیر الکلی، کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کو ہم کلی فی المعین پر حمل کریں گے. ولا فرق بینہما، اور پھر ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. الا فی بعض ثمرات التنزیل البتہ بعض ثمرات میں، کہ جب ہم کلی فی المعین پر دونوں کو حمل کرتے تھے تو تلف میں دونوں شریک نہیں تھے. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ حساب التالف علیہما. اس حوالے میں تھوڑا فرق آئے گا کہ یہاں استثناء ارطال میں وہ اس کو تالف میں دونوں کو شریک کرتے ہیں جبکہ وہاں نہیں کرتے تھے. فرماتے ہیں وَلَا يَحْضُرُنِي وَجْهٌ وَاضِحٌ لِهَذَا الْفَرْقِ. شیخ عالم کیا فرماتے ہیں؟ میرے لیے اس فرق کی کوئی کلیئر دو ٹوک وجہ. کون سا فرق؟ کہ قبل از تلف اشاعہ کے قائل نہ ہوں اور بعد از تلف ہو جائیں. لا یحضرنی، میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ وہ اس کے قائل کیوں ہیں کہ قبل از تلف وہ اس کو کلی میں شمار کریں اور بعد از تلف اس کو وہ اشاعہ پر. وجہ واضح کوئی دلیل کوئی وجہ میرے سامنے. الا، اگر کوئی ہے، یہ سطر میری جان بہت دقیق ہے، میں نے کوشش کیا ہے کہ اس کو آسان کروں. جتنی شروحات دیکھیں گے ہر ایک نے اپنے حساب سے اس کی وضاحت کی ہے، لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں. وہ یہ ہے الا، اگر کوئی وجہ بن سکتی ہے جو میرے سامنے آئی ہے تو وہ کیا ہے؟ غور کرنا ہوگا. وہ یہ ہے ان الا دعوی، کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ان المتبادر من الکلی المستثنیٰ، کہ اس نے جو کہا تھا کہ 10 پیٹیاں میری ہوں گی،
وہ 10 پیٹیاں بھی تو کلی تھی نا، وہ ادھر سے دے، درمیان سے دے، ادھر سے دے، جس پودے سے دے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب وہ کلی جو اس کی نسبت کے لیے تھی، جس کا استثناء کیا تھا، اس سے تبادر کیا ہے؟ وہ ہے هو الکلی، یعنی وہ 10 پیٹیاں اشائے فیما یسلم للمشتری، کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ جو تمہارے پاس بچ جائے گا اس پھل میں سے، اس میں سے 10 پیٹیاں ہوں گی۔ لا مطلق الموجود وقت، یہ نہیں کہہ رہا کہ وقت بیع جو موجود ہے ان میں سے 10، ویسا اگر یہ دعویٰ کوئی کرے تبادر کا تو ہے، ورنہ کوئی اور بات سمجھ میں آنے والی نہیں۔ کو یہ تو ہو گئی بات تب کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ مسئلہ استثناء ارطال میں قبل تلف عشاء کے قائل نہیں ہیں، بلکہ بعد از تلف عشاء قائل ہیں۔ لیکن وَإِنْ كَانَ بِنَاؤُهُمْ عَلَى الْعِشَاءِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، وہ قبل از تلف اور بعد التلف کی بات نہیں کر رہے، بس جو ہی اس نے باغ بیچا اور چند ارطال کا استثناء کیا کہ یہ میرے ہوں گے، بس اسی وقت سے ہی وہ حمل کرتے ہیں اس کو عشاء پر، وہ اس کو شراکت کے قائل ہیں مسئلہ استثناء میں، وہ قبل از تلف اور بعد التلف میں قائل اس طرح نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہے امکان ان یکون الوجہ فی ذالک، فرماتے ممکن ہے کہ وہ کیا وجہ ہو کہ اول امر سے ہی مسئلہ استثناء ارطال میں عشاء کے قائل ہیں، لیکن مسئلہ بیع ثامنہ صبرہ میں عشاء کے قائل نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ توجہ کریں میری جان، میں جو ابتدا میں بتایا تھا نا، بہت خوبصورت خلاصہ تھا، اگر آپ اس پر توجہ کریں تو وہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے جو اگر ہو سکتی ہے، امکانہ وہ یہ ہے کہ ان المستثنیٰ کما یکون ظاہراً فی الکل، بھائی اس نے کہا تھا 10 پیٹیاں مجھے دے گا، اب یہ 10 پیٹیاں کلی ہیں، وہ ادھر سے دے، وہ درمیان سے دے، وہ اس درخت سے دے، وہ اس درخت سے دے، اس میں کوئی فرق، 10 پیٹیاں دینی ہیں جو کلی ہیں۔ فرماتے ہیں پس جیسے یہ مستثنیٰ 10 پیٹیاں کلی ہیں، کذالک یکون عنوان المستثنیٰ منہ، تو اسی طرح مستثنیٰ من وہ جو باقی باغ بیچا جا رہا ہے، الذی انتقل الی المشتری بالبیع، جو بذریعہ بیع مشتری کی طرف منتقل ہو رہا ہے، جیسے مستثنیٰ کلی ہے اسی طرح مستثنیٰ من بھی کلی ہے۔ 10 پیٹیاں اس درخت سے یا 10 پیٹیاں اس درخت سے یا اس سے درمیان والے سے آخر والے سے جہاں سے بھی ہے وہ کلی تھا، ٹھیک ہے جی۔ فرماتے ہیں جیسے وہ کلی ہے تو مستثنیٰ بھی، یعنی 10 کے علاوہ جو باقی تھا وہ بھی تو کلی تھا نا، وہ جہاں سے بھی لے گا وہ بھی اسی طرح ہے، دونوں کلی ہو گئے۔ بمعنی دونوں، پس مستثنیٰ بھی کلی اور مستثنیٰ من بھی کلی، بمعنی انہ ملحوظ بعنوان کلی یقع علیہ البیع، کیا مطلب؟ یعنی عنوان کلی، میں تیرے پاس 10 پیٹیوں کے علاوہ سارا باغ بیچتا ہوں، اب وہ اس سائڈ سے 10 پیٹیاں نکال لیں یا اس سائڈ سے نکال لیں، ادھر سے نکالیں تو وہ ساریاں اس کی ہو جائیں گی، ادھر سے نکالے گا تو ادھر والے سارے اس کے ہو جائیں گی، تو بس وہ باقی ماندہ بھی سارے کا سارا کلی ہو گیا، کوئی معین کوئی مشخص تو نہ ہوا، دونوں برابر ہو گئے۔ مثلا فمانا، توجہ کرنا، آگے مثال دے رہے ہیں، مثلا اگر وہ یوں کہتا ہے بیتو کا ہذہ صبرتا الا ساعا منہا، اب یہاں لفظ صبرہ استعمال کیا ہے لیکن اصل مراد وہی وہ استثناء ارطال والی ہے کہ میں تیرے پاس یہ صبرہ بیچتا ہوں مگر 1 سا اس میں سے، یا یوں کہے کہ میں تیرے پاس یہ ثمرہ بیچتا ہوں، یہ سارے باغ کا پھل بیچتا ہوں، الا یہ ہے کہ ان میں سے 10 پیٹیاں میری ہوں گی، وہ یہ کہے یا یوں کہے، کیسے کہے؟ بیتو کل کلی الخارجی الذی هو المجموع المخرج عنہ سا،
کہ میں تیرے پاس کل یہ خارجی، یہ جو سارا باغ ہے جو موجود ہے، یہ تیرے پاس بیچتا ہوں کل کا کل، البتہ اس میں سے ایک سا نہیں ہوگا، البتہ اس میں سے 10 پیٹیاں نہیں ہوں گی۔ فَهُوَ كُلِّيٌّ، تو پس وہ مستثنیٰ مین بھی، وہ جو باغ بیچا جا رہا ہے وہ بھی مثل مستثنیٰ کے کلی ہوگا، پس مشتری بھی مالک کلی ہو گیا اور بائع بھی مالک کلی، اب دونوں ہو گئے مالک کلی۔ فَكُلٌّ مِّنْهُمَا مَالِكٌ لِعُنْوَانٍ كُلِّيٍّ، بائع بھی عنوان کلی کا مالک ہے، وہ بھی عنوان کلی کا۔ خوب، اب فرماتے ہیں فَالْمَوْجُودُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا، اب جو کچھ موجود ہے، توجہ، اگر اس میں سے کچھ ہو گیا تلف تو جو موجود ہے یہ بھی ان دونوں کے درمیان، کیونکہ جیسے وہ کلی کا مالک تھا جیسے یہ کلی کا مالک، اب بعد از تلف جو بچے گا اس میں دونوں شریک ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّ نِسْبَةَ كُلٍّ مِّن جُزْءٍ مِّنْهُ إِلَىٰ كُلٍّ مِّنْهُمَا، یہ مال جو بچ گیا ہے یہ فقط مشتری کا ہے، تو آپ کہیں گے کیوں جی، جیسے مشتری کا ہے اسی میں 10 پیٹیوں کے حساب سے یہ بائع کا بھی بنتا ہے۔ اچھا یہ جو بچ گیا ہے یہ صرف بائع کا ہے، تو کہنے والا کہے گا جناب صرف بائع کا کیوں ہو، جیسے اس پر بائع کا حق تھا 10 پیٹیوں کے حساب سے، اسی طرح مشتری کا بھی اس پر حق تھا 90 پیٹی کے حساب سے۔ مثال کے طور پر جو کچھ بچے گا اس کی ہر جز میں دونوں برابر ہیں۔ لِأَنَّ نِسْبَةَ كُلِّ جُزْءٍ مِّنْهُ إِلَىٰ كُلٍّ مِّنْهُمَا، یعنی وہ بائع مشتری میں سے دونوں عَلَىٰ نَہْجٍ سِوَا، جیسے اس باقی ماندہ مال پر او کلی کے مالک ہونے کے حوالے سے بائع کو نسبت ہے، اسی طرح کلی کے مالک ہونے کے حوالے سے مشتری کو نسبت ہے، دونوں کی نسبت برابر ہے۔ لہذا فَالتَّخْصِيصُ أَحَدِهِمَا بِهِ، اب ہم کہیں کہ جو بچ گیا ہے یہ فقط بائع کا ہے یا یہ فقط مشتری کا ہے، فرماتے ہیں ترجیح من غیر مرجح، یہ ترجیح من غیر مرجح ہے۔ وَقَّضَى التَّالِفُ نِسْبَتُ إِلَيْهِمَا، اسی طرح جو مال تلف ہو گیا اس کی نسبت بھی بائع اور مشتری دونوں کی طرف برابر ہے، اس کو بھی کسی ایک کے کھاتے میں فقط شمار نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے وجہ الفرق یہ ہو، توجہ فرما لی، کہ ہم یہ کہیں کہ جیسے بائع مالک کلی ہے ویسے ہی مشتری مالک کلی ہے۔ جب دونوں کلی کے مالک ہیں تو پس جیسے تلف ہونے میں دونوں شریک ہیں ویسے باقی ماندہ میں بھی دونوں شریک ہیں، جبکہ بیع الثامنہ صبرا میں ایسا نہیں ہے، وہاں صرف مشتری مالک کلی ہے، بائع مالک کلی نہیں ہے۔ کیوں؟ غور کرو، وَهَذَا بَخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْمَبِيُّ كُلِّيًّا، لیکن وہ مسئلہ بائع صاحب نے سنا ہے کہ جہاں مبیع کلی تھا، فرماتے ہیں فَإِنَّ مَالَ الْبَائِعِ لَيْسَ مَلْحُوظًا بِعُنْوَانٍ كُلِّيٍّ۔ توجہ میری جان، میں نے آپ کو اردو میں بہت آسان گزارش کی تھی کہ ثامنہ صبرا میں باغ میں بیچنے والا 10 ارطال کا پھر مالک بن رہا ہے، لیکن یہاں پر جو صبرا کا مالک ہے وہ کچھ نیا مالک نہیں بن رہا، وہ اس میں سے کچھ نکال رہا ہے، ملکیت اس کی کماکان پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے۔ غور کرنا، فَإِنَّ مَالَ الْبَائِعِ لَيْسَ مَلْحُوظًا، وہاں مال بائع یعنی وہ جو صبرا، جو باقی ماندہ صبرا ہے، جو کچھ موجود ہے، لَيْسَ مَلْحُوظًا بِعُنْوَانٍ كُلِّيٍّ، کیوں اس نے کہا ہے بیتو کا ساعًا من هذه الصبرا، اس نے کہا ہے کہ یہ جو میرا ڈھیر پڑا ہے اس میں سے ایک سا تمہیں دیتا ہوں، وہ بیچنے سے پہلے بھی صبرا کا مالک تھا، وہ ٹکڑا بیچ دیا تو بھی اس کا مالک ہے۔ اوپر والے میں کیا تھا، اس نے کہا تھا سارا پھل تیرے پاس بیچتا ہوں، پورا باغ بیچتا ہوں، بیچتا ہے اور پھر اس میں سے عنوان واپس لیتا ہے کہ 10 پیٹیاں تو اس میں سے مجھے دے گا۔ ان دو باتوں میں فرق ہے۔ فرماتے ہیں اِذْ لَمْ يَقَعْ مَوْضُوعُ الْحُكْمِ فِي هَذَا الْكَلَامِ
حتی یلحظ بعنوان کلی کا نفسہ، فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جیسے مشتری پر سا کی ملکیت کا عنوان حادث ہو رہا ہے، پہلے وہ مالک نہیں تھا اب مالک بن رہا ہے، لیکن جو صبرا کا مالک ہے اس پر کوئی نیا عنوان صادق نہیں آ رہا کہ وہ پہلے اس کا مالک نہیں، وہ پہلے بھی مالک تھا اور اب بھی مالک ہے۔ لیکن باغ میں ایسا نہیں ہے، اس نے پہلے وہ باغ کا مالک تھا لیکن بالبیع اس نے وہ باغ مشتری کی ملکیت میں دے دیا اور پھر اس سے 10 پیٹیاں واپس لے رہا ہے۔ وہاں 2 عنوان ہیں، یہاں ایک ہی عنوان ہے جو نیا پیدا ہو رہا ہے۔ خوب، فَإِن قُلْتُ، اگر آپ یہ اشکال کریں کہ جناب اِنَّمَا عَلَى الْبَائِعِ بَعْدَ بَيْعِ السَّا، کہ ٹھیک ہے صبرا اسی کا تھا پہلے بھی اور اب بھی ہے، لیکن جب اس نے ایک سا اس میں سے بیچ دیا، اب یہ تو طے نہیں ہے کہ وہ کون سا والا سا ہے، تو فرماتے ہیں اب یہ مال بیع بھی لیسا جزئیاً حقیقیاً مشخصاً فی الخارج، یہ بھی خارج میں کوئی جزئی حقیقی مشخص تو نہیں ہے کہ یہ والا حصہ جو صبرا ہے کا یہ حتماً بائع کا ہے، نہیں، بلکہ ان میں سے جو سا نکالے گا جو بچے گا تو وہ بھی کلی کا ہے، جیسے سا کلی ہے جیسے وہ بھی کلی ہے۔ تو جواب میں کہتے ہیں نا ایسا ہے، لیکن نہ ملکیت البائع، لیکن بائع کا اب اس صبرا کا مالک ہونا لیسا بعنوان کلی، یہ عنوان کلی کی طرح ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے مالک نہ تھا اور اب اس کے لیے ایک عنوان ملکیت حادث ہو رہا ہے، نیا دیا جا رہا ہے، نہ ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ یبقى ما باقی ذالک، حتیٰ کہ ہم یہ کہیں کہ جب تک وہ عنوان باقی نہیں، وہ تو پہلے سے تھا، اس کو نیا عنوان ہے ہی نہیں۔ لیکون الباقی بعد تلف البعض، تاکہ ہم یہ کہیں کہ ان میں سے کچھ تلف ہو گیا تو جو بچے گا صادقاً علی ھذا العنوان، وہ اس پر بھی صادق آتا ہے اور عنوان سا پر بھی صادق آتا ہے، برابر جیسا کہ باغ میں تھا، یہاں ایسا نہیں ہے۔ لیلزم من تخصیصہ بعہدہما، تاکہ ہم یہ کہیں کہ اگر کسی ایک کے ساتھ اس کو مختص کریں گے طلب کو تو لازم ہے گی ترجیح من غیر مرجح، فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ فجر اس طرح پس اذا لم یبقى الا سا، اگر اس میں سے پورے صبرا میں سے صرف ایک سا بچ گیا تو بھی فرماتے ہیں کان الموجود مصداقاً لعنوان ملک المشتری، تو اگر ایک سا بھی بچا ہے تو وہ ملکیت مشتری کے عنوان کا مصداق بنتا ہے۔ کیوں؟ مشتری ایک سا کا مالک بنا تھا، ایک سا موجود ہے، ہم کہیں گے کہ یہ ملکیت مشتری کے عنوان کا مصداق ہے، اس کو دے دوں۔ فَيُحْكَمُ بِكَوْنِهِ مَالِكًا لَهُ وَلَا يُزَاحِمُهُ بَقَاءُ عُنْوَانِ مِلْكِ الْبَائِعِ، اور ملک بائع کا عنوان وہ اس کا مزاحم نہیں بنتا۔ میں نے آپ کو اتنی آسان گزارش کی تھی پہلے کہ اگر ہوتے 2 عنوان پھر تو کسی ایک عنوان کو دوسرے پر ترجیح دینا ترجیح بلا مرجح تھی، جب سیرے سے ہے ہی عنوان ایک، وہ ایک کیا ہے کہ مشتری سا کا مالک بن رہا ہے اور بس، بائع تو پہلے سے ہے، اس کے لیے کوئی نیا عنوان ہے ہی نہیں، تو اگر عنوان ایک ہے تو ہم اسی کو مقدم کریں گے۔ خوب، یہ بیان کر کے پھر ساری دیوار گرا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں فتعمل، اشارہ کس بات کی طرف ہے آپ انشاءاللہ شروعات دیکھیں گے، بہت کچھ ہے۔ فرماتے ہیں اگرچہ ظاہراً عنوان مختلف ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جب اس نے جیسے ایک سا کا وہ اس میں سے بیچ دیا تو جیسے سا کلی ہے صبرا میں سے باقی ماندہ بھی اسی طرح کلی ہوتا ہے، وہ کوئی جزئی حقیقی خارجی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں ھذا ما خاطر عاجلاً بالبال، یہ وہ فرق تھا، شیخ عالم فرماتے ہیں کہ جو میری سمجھ میں آئے وہ تو یہ تھا وقد اوکلنا تحقیق ھذا المقام، اب اس پر مزید تحقیق کس کے حوالے ہے؟ الذی لم یبلغ الیہ ذہن القاصر، پوری مقاصد انشاءاللہ بھی 2 سال آپ نے مزید پڑھنا ہے، کہیں بھی آپ کو شیخ انصاری کی ایسی عبارت نہیں ملے گی کہ جہاں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہوں۔
یہی ایک مقام ہے جہاں انہوں نے ہاتھ کھڑے کہ میری سمجھ میں تو اتنا آتا ہے، باقی تحقیق آپ خود کر لیں۔ اچھا، اوکلنا تحقیق حاضر المقام، جناب کس کے حوالے ہے؟ الا ناظرن، ناظر، ناظر سے مراد نہیں جو خالی دیکھنے والا ہو، یعنی تحقیق کرنے والا، البصیر جس کو سمجھ آتی ہو، الخبیر، الماہر، عفى الله عن الزلل في المعاصر، وصلى الله على محمد وآل محمد۔